اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر۔ کتاب نور عرفان جلد اول تیسرا باب روحی علوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں تلقینات کا زیر بحث ہیں۔ صفحہ نمبر 104 پر ڈاکٹر محمود علی انجم لکھتے ہیں کہ تمام روحی علوم محض خیال کی طاقت، تخیل کی قوت، لطیفہ نفس کی بیداری سے ظاہر ہونے والے عجائبات، لاشعور کی کارفرمائی اور کار آفرینی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ روح یعنی روح مقید اور روح مطلق یعنی ذات باری تعالیٰ کا اور ان کے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کرتے۔ دین اسلام مشاہداتی و تجرباتی یعنی روحی، روحانی اور سائنسی اور مادی علوم کی قدر و قیمت اور ضرورت و اہمیت تسلیم کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہر انسان کو اور خصوصاً ہر مسلمان کو ان علوم سے استفادہ کرتے وقت اسلام کے بنیادی عقائد و مقصد حیات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے علوم جو صرف مادی فلاح کا تصور پیش کریں اور انسان کو اس کے مالک حقیقی سے دور کر دیں، ان کی تحصیل کا کیا فائدہ؟ روحی اور سائنسی علوم میں اہل مغرب کا دلچسپ اور مدلل تجرباتی و مشاہداتی اسلوب اور طرز بیان نہایت متاثر کن ہے۔ ہمارے علماء، حکماء، صوفیاء عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق مذہبی اور روحانی علوم کی تعلیم و تربیت اور ترویج و تبلیغ کے لیے کوشاں نہیں ہیں، جس وجہ سے اہل اسلام دین اسلام اور اپنے مالک و خالق حقیقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق علم فقہ، علم تصوف اور دیگر اسلامی علوم کی نشاط ثانیہ اور تجدید نو کی ضرورت ہے۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ اوراق میں خیال کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دین اسلام خیال کی طاقت تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے دین میں خیال یعنی فکر اور سوچ کی تطہیر کے لیے اخلاق حسنہ سے متصف ہونے اور اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا پانے کے لیے مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے۔ جب خیال تطہیر اور تقویت پا جاتا ہے تو اس سے انسان کا کل کائنات اور خالق کائنات سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس کی روحانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے متوازن اور کامل شخصیت بن جاتا ہے، وہ اپنے خیال کی روحانی طاقت سے دوسروں کو بھی شفا پانے اور انسان کامل بننے میں مدد دیتا ہے۔ مغربی حکماء کے مطابق شفا کا عمل خیال کی قوت سے تکمیل پاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے زخم سے خون بہہ رہا ہے اور اسے یقین کے ساتھ تلقین کی جائے کہ 2 منٹ میں خون بند ہو جائے گا، تو اس تلقین کے زیر اثر لاشعور چھوٹی شریانوں اور وریدوں کو حکم بھیج دیتا ہے کہ خون کا بہاؤ روک دیں۔ وہ فطری طور پر سکڑ جاتی ہیں، جس طرح وہ خون روکنے والی دوا مثلاً ڈرمینالین کے اثر سے مصنوعی طور پر سکڑ جاتی ہیں اور خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دماغ کی رسولی ختم کرنے کے لیے ہدایت یعنی تلقین دی جائے تو لاشعور اس خیال کو قبول کر کے آگے بڑھاتا ہے۔ دماغ رسولی کو پروان چڑھانے والی شریانوں کو سکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ رسولی کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، جس سے رسولی کی پرورش رک جاتی ہے اور وہ خشک ہو کر بدن میں معدوم ہو جاتی ہے۔ مغربی حکماء کا خیال کی طاقت کی اثر انگیزی کے بارے میں نظریہ درست ہے۔ وہ خیال کی اثر انگیزی تو تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خیال کی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکم سے ہی اثر پذیر ہوتی ہے۔ جس قدر ذات باری تعالیٰ سے عقیدت، محبت اور معرفت کا تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر خیال کی اثر انگیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے،
اور بغیر روشن کتاب کے۔ پھر سورہ جاثیہ میں آیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے ایک خاص نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کن بھی ایک تلقین سجیشن ہے۔ اس 2 حرفی صوت سے عالمین کو ظاہر اور باطن مہیا ہو گئے۔ انسانی فہم و فراست اور موجودہ علمی کشف کے باوجود ان جہانوں کی وسعت کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ اگر کھربوں نوری سال زمان کے بحر عظیم کی ایک بوند تصور کر لیے جائیں، ایسے پدموں اور سنکھوں بوندوں کو ایک پل مانا جائے تو ایسے سنکھ ہا سنکھ اور پل بھی روشنی کو عالمین کے ایک سرے سے دوسرے تک جانے سے معذور ہیں۔ بے شک انسان اس سب پر قادر نہیں ہو سکتا جو خالق کائنات کے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن اپنی بساط بھر اپنے آپے میں رہتے ابدیت کا حق ادا کرتے ہوئے وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جن اشیاء کے اسماء اسے معلوم ہیں وہ اس کے اذن کی منتظر رہتی ہیں۔ اس ضمن میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقتباس شروع، بعض آسمانی کتابوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فتوح الغیب میں لکھا ہے، اے بنی آدم، میں اللہ جل شانہ ہوں، جس چیز سے کہتا ہوں کن وہ ہو جاتی ہے، میری اطاعت کرو تو جس چیز کو کہے گا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ اقتباس ختم۔ ان تصرفات کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ انسان جن طاقتوں کو اپنی ذات سے باہر یا اپنی رسائی سے پرے جانتا ہے، دراصل وہ خود ہی ان کا مرکز و محور ہیں۔ کمی صرف اتنی ہے کہ اسے اس کا احساس نہیں۔ بقول خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا آپ تئیں، ثابت ہوا میں آپ ہی اپنے سے دور تھا۔ خالق و مالک حقیقی اور ہمارے درمیان کوئی زمانی و مکانی فاصلے نہیں، یہ صرف فکری و نظری فاصلے ہیں۔ اگر انسان خیال کی حقیقت پا لے تو یہ فاصلے ختم ہو جائیں۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریف التواریخ میں لکھا ہے، اقتباس شروع، خیال ہی ہر کام میں پیش رو ہے، دل کی زنجیر خیال ہی ہے، یاد رکھ خدا کا وصل سوائے پاکیزگی خیال کے نہیں ہو سکتا۔ اے درویش، سب مدعا خیال کی مشق میں ہیں۔ شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ تربیت العشاق میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، یہ دنیا کیا ہے؟ خیال ہی کا کرشمہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی خیال کی مضبوطی سے ظہور میں آئے۔ اقتباس ختم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نیست وش باشد خیال اندر رواں، تو جہانی بر خیالی بھی رواں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ دعا بھی ایک طرح کی خود تلقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور عقیدت، محبت، عاجزی اور احترام سے درخواست پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر اچھی دعا جلد یا بدیر ضرور پوری ہوتی ہے۔ دعا میں یقین شامل ہو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد فی الآخر کلامنا۔